بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شہباز بٹ اور میں پیرس میں معراج القرآن کے اس وقت مرکز میں موجود ہوں. ہمارے ساتھ ان کے ترجمان راشد بھائی موجود ہیں. ان سے ملاقات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. راشد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام شہباز بھائی, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں معراج القرآن میں. تو یہ ہماری لائبریری ہے معراج القرآن کی. یہ لائبریری, اس میں ساری کتابیں جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ کتابیں باہر پڑھی ہوئی ہیں. اور یہ ہماری مین لائبریری ہے. مین لائبریری ہے ساری. اس میں اگر کسی کو کتاب چاہیے ہو تو ہم اس کو فدیے کے ساتھ بھی دیتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تو ہم ان کو ویسے بھی دیتے ہیں. یہ ساری علامہ صاحب کی لکھی ہوئی یہ ساری علامہ صاحب کی کتب ہے, ساری علامہ صاحب کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں, کس قسم کی ہیں؟ یہ کتابیں ٹوٹل A to Z, حدیث آپ نکال لیں, آپ قرآن پاک نکال لیں, یہ کتابوں کا نام لکھا ہے. حقیقت ایمان, محبت الہی, محبت رسول, یہ کتابوں کو سب کے نام مینشن ہے. آپ اوپنلی دیکھ سکتے ہیں. آپ کو اس میں ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کتابوں الماری کھولیں کہ دیکھیں. اوپنلی کتابیں ساری پڑھی ہوئی ہیں. یہ معراج القرآن مرکز کا پیرس میں جو ہے مین ہال ہے. راشد بھائی بتائیے گا اس ہال میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ نماز ادا ہوتی ہے یا کچھ بچوں کو درس بھی دیا جاتا ہے؟ معراج القرآن میں کے دو حال ہے مین. ایک یہ مین حال ہے, یہاں پہ نماز ہوتی ہے, نماز تراویح ہوتی ہے. اگر ہماری تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر ہم ان کو دوسرے حال میں لے کے جاتے ہیں. اوپر بھی اسی طرح, یعنی کہ کافی حال ہے. یہ مین نماز کے لیے حال استعمال ہوتا ہے, نماز تراویح, نماز جمعہ کے لیے. اس کے ساتھ دوسرا حال بھی تیار ہے. یہاں پہ نماز جمعہ بھی ادا کی جاتی ہے, نماز عید بھی ادا کی جاتی ہے, تراویحاں بھی ادا کی جاتی ہیں. تو کتنے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں سال میں؟ یہ تقریباً ٹوٹل آپ ملا کے مرکز میں تقریباً 800 کے راؤنڈ بورڈ پر آ جاتے ہیں. 800 کے قریب لوگ جو ہے یہاں پر نماز ادا کر سکتے ہیں. ساتھ یہ لائبریری بھی ہے, کیونکہ وہاں پر جو لائبریری تھی اس میں اب جگہ کم پڑ گئی ہے کتابوں کی. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہال میں بھی لائبریری بنائی گئی ہے. یہاں پر بھی بے شمار کتابیں جو ہے ہمیں اسلامی جو ہے دکھائی دے رہی ہیں. علامہ طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی یہ سارا حال ہے. میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ علماء کرام آتے ہیں, مولانا صاحب آتے ہیں, درس دیتے ہیں. یہاں پہ نماز ہوتی ہے اور اجتماعات بھی یہاں پہ منعقد ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں دیگر جو حصے ہیں اس معراج القرآن کے آفس کے یا جو یہ مرکز ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ معراج القرآن کا جو پیرس کا مرکز ہے, اس کا یہ میڈیا ہال ہے. راشد بھائی جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. راشد بھائی بتائیے گا یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دیے جاتے ہیں. جو منہاج القرآن کے رفقا ہیں, جو منہاج القرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کے ہم یہاں پہ انٹرویوز لیتے ہیں. ہر ویکلی شیڈول ہے ہمارا, ہم ان کے یہاں پہ انٹرویوز کرتے ہیں. یہ کانفرنس ہال ہے, میٹنگ روم ہے معراج القرآن کے مرکز کا پیرس میں. دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے یہاں پر سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, مائک لگے ہوئے ہیں. یہ معراج القرآن کی میٹنگز ہیں, LEC کی, NEC کی, وہ یہیں پہ. اور ہال میں ہم موجود ہیں. یہ راشد بھائی سے جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, کس قسم کا یہ ہال ہے, کیونکہ سیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے ہمیں زبردست دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پہ ہماری ایک تو کلاسز ہوتی ہیں یوتھ کی. ابھی 4 جولائی کو ہماری کلاسز ختم ہوئی یوتھ کی, وہ 7 ویک کی کلاسز تھی. اور اس کے بعد یہاں پہ کھانا بھی ہوتا ہے, اور شورا کی جو اجلاس ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. یہاں پہ تقریباً 110 کے راؤنڈ بورڈ سیٹنگ ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ ہے. 110 افراد یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. کینٹین بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, کلاس روم بھی کہہ سکتے ہیں. اور بڑا زبردست ماحول ہے یہاں پر. شورا کی میٹنگ بھی ہوتی ہے جیسا پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے. بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان میں معراج القرآن کے کسی مرکز میں جو ہے وہ گھوم رہے ہیں یا وزٹ کر رہے ہیں. اور یہ انسائکلوپیڈیا پڑھا ہو, یہاں پہ بھی لائبریری ہے. انسائکلوپیڈیا کی یہ کتابیں ہیں یہاں پر, علامہ طاہر القادری صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں. 8 جلدوں پہ یہاں پہ بھی لائبریری, اور یہ 8 جلد پر جو ہے وہ مشتمل ہے. اور یہ بھی اس کے ساتھ بھی لائبریری ہے. اگر یہاں پہ شورا کی میٹنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے دے سکتے ہیں. یہ لائبریری, یہ بھی ہے. بالکل جی, شورا کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پر بھی بیٹھ کے جو ہے وہ لائبریری بھی ہے ساتھ. تو یہاں پر بھی یہ بے شمار کتابیں ہیں. میرے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ ڈاکٹر حسن محی الدین قادری صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں, علامہ طاہر القادری صاحب کے ہاتھ کی یہ لکھی ہوئی ہیں. تو ایک بڑا زبردست ماحول ہے, بڑا صاف ستھرا ماحول ہے. یہاں پر بھی ہمیں پاکستان کی طرح دکھائی دے رہا ہے. راشد بھائی بتائیے گا اور کتنے اس کے پارٹس ہیں, کیا کیا یہاں پر ہوتا ہے, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جو دیکھ رہے ہیں ہمیں. اب اس کے علاوہ اگر کسی کا ختم ہو, کسی کو جگہ چاہیے ہو, تو وہ بھی ہم یہاں پہ مہیا کرتے ہیں. کسی کا ختم ہو, 40واں ہو, وہ سلطان بھائی یہ بھی وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جگہ مہیا کرتے ہیں. کسی کا ختم ہو, جنازہ ہو, جنازے کے لیے بھی ٹوٹل یعنی کہ ہر چیز فیسلٹیز یہاں پہ موجود ہے. اچھا, پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہاں پر جنازہ ہو, اس کی تدفین ہو, ختم ہو, تو یہیں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے.
راشد بھائی یہ بتائیے گا اگر پاکستانی کوئی یہاں پر وفات پا جاتا ہے تو اس کی میت کو پاکستان بھجوانے کے لیے منہاج القرآن کی جانب سے کیا انتظامات کیے جاتے ہیں, اس کے کتنے اخراجات وصول کیے جاتے ہیں, کیا طریقہ کار جو ہے اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنہوں نے لائف ممبرشپ لی ہوتی ہے نا, تدفین کی لائف ممبرشپ لی ہوتی ہے, ان کا تو پھر ادھر ہاسپٹل سے لے کے پاکستان گھر تک ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو ہر سہولت مہیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو منہاج القرآن کے رفقا نہیں ہوتے, مین کے ممبر نہیں ہوتے, لائف ممبرشپ نہیں لی ہوتی, پھر ہم ان کو کلیکٹ کر کے تو پھر ہم ان کو پاکستان ڈیڈ باڈی بھیجتے ہیں. ان سے کتنا اخراجات ان سے پھر چارج نہیں کیا جاتا, پھر وہ کلیکٹ کر کے تو خود ہی بھیجتے ہیں, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے. بالکل, چندہ اکٹھا کر کے پھر جو منہاج القرآن کے ممبران نہیں ہیں, لائف ممبران نہیں ہیں, ان کی میت کو پاکستان بھجوانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں. جو لائف ممبر ہیں منہاج القرآن کے, ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تمام طرح کے اخراجات اور مکمل طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہاں سے ہاسپٹل سے لے کے پاکستان گھر تک منہاج القرآن کی ان کو سپورٹ ہوتی ہے, جو لائف ممبرشپ جنہوں نے لی ہوئی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ کے منہاج سسٹر لیگ کا یہ آفس ہے, یہاں پر خواتین کا جو بھی انتظامات ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں, ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے, حل کیا جاتا ہے. اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ منہاج ویمن لیگ کا آفس ہے, اور اس کے ساتھ ہی منہاج ڈائلاگ فارم کا یہ آفس ہے. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پر, منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے, منہاج یوتھ لیگ کا یہ آفس ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی یہاں پر تصویر بھی لگی ہوئی ہے اس آفس میں, اور ہر آفس میں لگی ہوئی تمام دفاتر میں تقریباً جو ہے وہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تصاویر لگی ہوئی ہیں. اور یہاں پر ڈاکٹرز بتایا گیا کہ بیٹھتے ہیں, اور یہ یہاں پہ ڈاکٹرز کیوں آتے ہیں, کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہاں پہ جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن والے ہیں وہ ڈاکٹروں کی ٹیم ایک لے کے ان کے ہیپیٹس بی سی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ فری ہوتے ہیں یہاں پہ, تو یہ ان کے لیے مختص ہے کہ یہاں پہ وہ آ کے ٹیسٹ لوگوں کے فری کرتے ہیں. راشد بھائی بتائیے گا اور کس قسم کی خدمات آپ پیش کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے؟ پاکستان کمیونٹی کے لیے دیکھیں, یوتھ کی ہماری کلاسز ہوتی ہیں, سسٹر لیگ کی ہوں یا میل فیمیل دونوں کے لیے ہوتی ہیں. اگر کسی کو بچوں کے لیے کلاسز ہوتی ہیں, اسلامیات, قرآن پاک, اس میں اردو کی کلاسز بھی دوسرے حال میں آپ کو ابھی لے کے چلتا ہوں, وہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بزرگوں کو اگر کسی نالج کی ضرورت ہو, تربیت کی ضرورت ہو, وہ بھی ان کی پراپر کی جاتی ہے. علامہ صاحب 24 گھنٹے منہاج القرآن میں ہوتے ہیں. راجہ بابر حسین صاحب ہیں, ان کا یہ آفس ہے یہاں پہ پیرس کے مرکز کے جو صدر ہیں. تو آگے چلتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں, یہاں پر کیسے کام ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں, کیسے بچوں کو جو ہے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ پیرس میں موجود منہاج القرآن کے مرکز کا کچن ہے. یہاں پر کتنے لوگوں کا کھانا تیار ہوتا ہے اور کیا ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے؟ جو منہاج القرآن کی جو بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ, ان کا کھانا یہ بھی بنتا ہے. ہر جمعے کو پروگرام ہوتا ہے, ہر جمعے کو, ہر ویک پروگرام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے جو ہماری ایل ای سی کے پروگرام ہوتے ہیں, کتنے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ہر ویک تقریباً آپ جمعے کی رات کو آپ کہہ لیں تقریباً 200-300 بندے کے آؤٹ پٹ ہوتی ہے یہاں پہ, ان کا کھانا بنتا ہے. 200-300 لوگوں کا جو ہے ارینجمنٹ ہوتا ہے, یہاں پر کھانا تیار ہوتا ہے, جتنے بھی پروگرام لوگ جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اور جو ہماری ذیلی تنظیمات ہیں جیسے کرئی میں, اورلین میں, یا آپ کہہ لیں کلیشی صبح, ان کا کھانا بھی یہاں سے بن کے جاتا ہے. یہ منہاج القرآن کے پیرس کے مرکز کا گیسٹ روم ہے, بڑا زبردست ہے. ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آ گئے ہوں. 1 2 3 4 کمرے ہیں. جو مہمان یہاں پہ آتے ہیں ان کو یہاں پر ٹھہرایا جاتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ ڈبل بیڈ جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہے. کتنے مہمان آ جاتے ہیں منتھلی؟ یہاں پہ لوگ آتے ہی رہتے ہیں. مین یورپ سے جو ہے نا, کبھی علامے آتے ہیں اور کوئی مہمان آتے ہیں, تو ان کو ہم بجائے ہوٹل کے یہاں پہ ٹوٹل جو سہولتیں ہیں وہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ٹاول سے لے کے جوتی سے لے کے صابن تک, ٹوائلٹ, واش روم بھی ادھر سب کچھ بنا ہوا ہے. یہ منہاج القرآن کے پیرس میں مرکز کا دوسرا ہال ہے, اور یہ بھی نہایت کشادہ ہے, صاف ستھرا ہے. راشد بھائی یہ کس لیے ہے؟ اگر ہمارے پاس دوسرے حال میں جیسے نماز جمعہ ہے, اس کے لیے 3 جماعتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کے لیے پھر یہ حال بھی کھولا جاتا ہے نمازیوں کے لیے. اور اس کے علاوہ جب افطاریاں ہوتی ہیں, افطاریوں کے لیے بھی یہ حال ہم استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا عید کے لیے بھی ہمارے پاس تقریباً 15 سے 16 جماعتیں ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی یہ حال استعمال کیا جاتا ہے. اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, ساتھ ہی ایک آفس بھی ہے, اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں. یہ راشد بھائی بتائیے گا یہ کس چیز کا آفس ہے؟ کمیونٹی روم ہے جی, یہ کمیونٹی روم ہے.
اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی جیسے کسی پرائم منسٹر کا آفس ہو، زبردست ماحول ہے. یہ اگر کسی کی فوتگی ہو جائے، جو منہاج القرآن کے رفقا کا ہے، ابھی جیسے چودھری نعیم صاحب ہے، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ منہاج القرآن صالح جو رفیق ہیں وہ وہاں پہ جا سکیں. تو پھر ان کے لیے منہاج القرآن میں 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے یہاں پہ بلایا جاتا ہے، تو یہاں پہ پھر لوگ ساری تعزیت کے لیے آتے ہیں. یہ منہاج ایجوکیشن کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہ ان کا روم ہے، اور یہ جو ہے یہ کلاس اے ہے جی، کلاس روم ہے، اور اس کے ساتھ کلاس بی اور کلاس سی، یہ کلاس بی ہے، کلاس سی ہے، کلاس ڈی ہے. جو یہ یہاں پہ کلاسیں ہیں، کون کون سی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے یہ یہاں پہ بتائیے گا. قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اسلامیات اور اردو پڑھایا جاتا ہے. قرآن مجید، اسلامیات اور اردو کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے. کتنے سال تک کے بچوں کو؟ ہر ایج کے لیے 80 کے راؤنڈ. آپ بتائیے گا کہ آپ بھی یہیں پر ہوتے ہیں، آپ کیا ڈیزگنیشن ہے یہاں پر، آپ کیا خدمات سر انجام؟ یہاں پہ میرا تمام کنٹرول ہے. جو آدمی چابی میرے پاس ہوتی ہیں، جو لینے آتا ہے، جو جاتا ہے، میرے پاس سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا راجہ محمد اشرف. راجہ محمد اشرف صاحب ہیں اس مرکز کا تمام کنٹرول جو ہے، یعنی کہ اس کی چابی یہ ہے. ان سے چابیاں لے کر کوئی مہمان آئے، کوئی کسی کی وفات ہو، روم میں بیٹھنا ہو فاتحہ خوانی کے لیے، یا دیگر جو کلاسز ہیں، تمام تر کا دارمدار جو ہے ان پر ہے. یہ خزانے کی کنجی ہے یہاں کی. تو آپ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کب آتے ہیں یہاں پر؟ علامہ طاہر القاری صاحب تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں. ابھی ان کا شیڈول ہے، انشاءاللہ اگست میں آ رہے ہیں، 14 اگست کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا، وہ ادھر آئیں گے. باقی علامہ حسن میر قاری صاحب ڈائریکٹر منہاج القرآن، وہ اوپر 24 گھنٹے منہاج القرآن میں ہوتے ہیں. کسی بھی وقت انہیں کسی کو ضرورت ہو کسی مسئلے کی تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور ہماری جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہر جمعے کو ہوتی ہے شام کو. اس کے علاوہ ہفتے کو ہماری جو LECs ہیں، تنظیمی جو مراکز ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں. سنڈے کو ہمارے پروگرام بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو یوتھ کی کلاسز ہیں وہ بھی ویکلی میں چلتی رہتی ہیں. یہ منہاج القرآن پیرس کا جو مرکزی یہاں پر آفس ہے، اس کا وزٹ ہم نے آپ کو کروایا. آپ نے دیکھا، راج صاحب کی باتیں سنی کہ یہاں پر کیسے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، پاکستانی کمیونٹی کی کیسے خدمت کی جاتی ہے. اگر کوئی وفات ہو جائے تو اس میت کو کیسے پاکستان تک پہنچایا جاتا ہے. جو ممبران ہیں یہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، اور دفاتر بھی ہیں یہاں پر. ہم نے لنگر خانے کا بھی آپ کو وزٹ کروایا، اس کے علاوہ لائبریری کا بھی وزٹ کروایا. زبردست ماحول ہے یہاں پر. مہمان خانہ بھی جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، ایسے محسوس ہوتا جیسے ہم 5 اسٹار ہوٹل میں آ رہے ہوں. تو یہ منہاج القرآن پیرس کا جو مرکز ہے وہ آپ کو ہم نے وزٹ کروایا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شہباز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.